فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحابہ، جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 21ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 414۔ بیان جاری ہے تدفین شہدائے کربلا سے متعلق۔ عنوان ہے تدفین شہدائے کربلا اور رسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب کے بلند مقامات اور افتخارات میں سے یہ بھی ہے کہ شہدائے کربلا کے جنازوں کی تدفین خود رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی۔ شیخ طوسی نے امالی میں ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت کی کہ ام سلمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے، غبار آلود، مخزون اور سہمے ہوئے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، آج روز عاشورہ میرے بیٹے حسین اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو میں نے ان کو دفن کیا اور ابھی ان کے دفنانے سے فارغ ہوا۔ اور اسی رات کو ابن عباس نے حضرت کو خواب میں دیکھا۔ ابن عباس نے کہا، اسی رات کو میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، غبار آلود ہیں آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا کہ آپ کی اس حالت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ بتحقیق میں حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی تدفین سے ابھی فارغ ہوا ہوں۔ صفحہ نمبر 415۔ تدفین کا طریقہ کار اور شہداء کی قبروں کی تشخیص۔ تدفین کی کیفیت بیان کرنے سے پہلے وہ تاریخی مصادر کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک اور تمام شہداء کی قبروں کی تشخیص اور تحدید سے پہلے آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا ہے کہ جس طرح ہم نے شہداء کی تدفین کو الہی منصوبے کے نفاذ کے تحت ہونے کا ثابت کیا ہے، اسی دلیل سے ہمارے لیے اس بات کا اثبات ممکن ہے کہ جس طرح شہداء کے قبور آج ہیں وہ صحیح ہیں، چاہے وہ بعض روایات سے موافق ہوں یا ناموافق، کیونکہ وہ الہی ہاتھ جس نے شہداء کی تدفین کے عمل کا منصوبہ بنایا اور اس کا اس طرح نفاذ کیا جس طرح اس نے ارادہ کیا تھا، وہی ہاتھ اس کیفیت کے آخری زمانے تک حفاظت کا ضامن ہے۔ بنی عباس کے سرکشوں کی جانب سے قبر مقدس اور اس کے آثار کو مٹانے کی ہر کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان حائل ہو گیا تاکہ یہ قبر اقدس قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے پناہ گاہ رہے۔ اس بات کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے غیب سے بیان کیا کہ اپنے بھتیجے امام زین العابدین علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سے ایسے لوگوں سے میثاق لیا ہے جنہیں زمین کے فرعون نہیں جانتے، جبکہ اہل سماوات میں وہ معروف ہیں۔ بے شک وہ ان کٹے ہوئے اعضاء اور خون آلود ٹکڑے اجسام کو اکٹھا کریں گے اور اس کربلا کے لیے تمہارے بابا سید الشہداء کی قبر کے لیے ایک علم نصب کریں گے کہ دن اور رات گزرنے کے باوجود جس کا اثر نہ مٹے گا اور جس کا نشان محو نہ ہوگا، اور کفر کے امام اور گمراہی کے پیروکار اس کو محو کرنے اور مٹانے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن اس کا اثر مزید ظاہر ہوتا جائے گا اور اس امر اور زیادہ بلند ہوتا جائے گا۔ صفحہ نمبر 415۔ تاریخی دلائل سے شہداء کے قبور کا تعین۔ جو شخص بھی کربلا مقدس کی زیارت سے مشرف ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ حائر حسینی المقدس میں 4 ایک دوسرے سے جدا ذریعہ ہیں۔ نمبر 1 امام حسین علیہ السلام کی زری، یہ سید الشہداء ابو الاحرار امام حسین علیہ السلام کی زری ہے جو بالکل قبے کے نیچے ہے۔ اس قبر شریف کی صاحب قبر سے نسبت کے بارے میں بلا خلاف تمام مورخین کے نزدیک کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ تاریخی
قطعیات یعنی یقینی امور میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، ذریعے علی بن حسین۔ امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی جانب مشرق کی طرف جناب علی اکبر کی ذریعہ اقدس ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذریع امام حسین علیہ السلام کی ذریع کے جوار میں ہے اور دونوں ذریع ایک ہی جالی کے اندر ہیں، اسی وجہ سے اس جالی کے 6 زاویے ہیں۔ اس قبر کی جناب علی اکبر کی طرف نسبت بھی ثابت ہے۔ مورخین میں سے جس نے بھی تدفین کی کیفیت کو بیان کیا ہے اس بارے میں اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا، جیسے شیخ مفید، الترہی، دربندی، حائری، الامین، مکرم وغیرہ۔ یہ بات امام حسین علیہ السلام کی بعض زیارات سے بھی مستفاد ہوتی ہیں۔ مثلا ابن قولویہ نے کامل زیارات میں ابی حمزہ صومالی سے جو زیارت نقل کی ہے، اس میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیفیت بیان کرنے کے بعد ان سے فرمایا ثم الى قبر علی ابن الحسین فہو عند رجل الحسین، اس کے بعد علی بن حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس جاؤ جو کہ حسین بن علی کے قدموں کے پاس ہے۔ نمبر 3، شہداء بنی ہاشم اور انصار کی ذریع۔ شہداء کی ذریع سے مراد وہ اجتماعی قبر ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی جانب واقع ہے۔ اس ذریع اور امام حسین علیہ السلام کی ذریع کے درمیان جناب علی اکبر کا مرقد ہے۔ یہ ذریع ان شہداء کی نشانی ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنا خون بہایا اور اپنی جانیں قربان کی۔ اس میں ہاشمی اور غیر ہاشمی سارے شہداء شامل ہیں سوائے جنہیں ہم نے مستثنیٰ کیا یا آگے کریں گے۔ اس بارے میں جو نص کا مجموعہ وارد ہوا، یہ تینوں ذریعے اس کے موافق ہیں اور یہ قدر متقان ہے کیونکہ نصوص اور روایات پر غور و فکر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 4 امور ایسے ہیں جن پر قطع اور یقین کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بنی ہاشم اور اصحاب کے شہداء کو اجتماعی شکل میں دفن کیا گیا۔ نمبر 2، سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی جانب دفن کیے گئے۔ نمبر 3، حائران الحائر ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جیسا کہ شیخ مفید نے کہا۔ نمبر 4، در حقیقت ان شہداء کی قبریں نہیں ہیں، اس لیے ان سب کی زیارات میں یہ الفاظ آئیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زائران کی زیارت کریں۔ سید الامین المجالس سنیہ میں کہتے ہیں کہ اسی لیے اہل معرفت امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی جانب گزرنے سے اجتناب کرتے ہیں کہ کہیں ان شہداء کی مقدس قبروں کے اوپر پاؤں نہ آ جائے۔ شہداء کی تدفین کی کیفیت کے بارے میں یہ مقدار ہے جو یقینی ہے۔ جہاں تک تفصیلات کی بات ہے تو اس کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ صفحہ نمبر 417۔ شہداء کی اجتماعی تدفین کے بارے میں مختلف اقوال۔ مورخین نے تمام نظریات کا ملاحظہ کرنے کے بعد 3 قسم کے اقوال حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا قول، تمام شہداء کے لیے ایک بڑا گڑھا کھودا گیا اور تمام ہاشمیوں اور اصحاب کو اس میں اتارا گیا اور اس پر مٹی برابر کر دی گئی۔ الارشاد میں شیخ مفید کا اور اعلام الورا میں تبریسی کا اور اسرار الشہادہ میں دربندی وغیرہ کا یہی قول ہے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب علیہ السلام جو آپ علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، ان کے لیے انہوں نے یعنی بنو اسد نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی جانب ایک گڑھا کھودا اور ان سب شہیدوں کو اکٹھا کر کے ان سب کو دفنا دیا اکٹھا۔ اعلام الورا میں تبریسی نے بھی اسی طرح کے الفاظ لکھے ہیں، جبکہ صاحب اسرار الشہادہ کا قول ہم پہلے نقل کر چکے ہیں، اس لیے اس کا اعادہ کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ صفحہ نمبر 417 ہی ہے اور دوسرا قول ہے ہاشمیوں کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی جانب ایک گڑھے میں دفن کیا گیا، جبکہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد متعدد اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ یہ الترہی کا المنتخب میں قول ہے۔ الارشاد میں ایک اور مقام پر شیخ مفید نے اس دوسرے قول کو اختیار کیا۔ بہت سے محققین نے واضح کیا کہ اس موضوع کے بارے میں شیخ مفید کا کلام متناقض ہے اور اس میں اضطراب اور اختلاف ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے ان کی اہل بیت علیہ السلام کی تعداد اور اسما کے بارے میں جو انہوں نے باب باندھا ہے، اس میں لکھتے ہیں
وہ سب کے سب یعنی ہاشمی امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی جانب ان کے مزار میں دفن ہیں۔ ان کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا اور ان سب کو اس میں اتارا گیا اور ان پر مٹی برابر کر دی گئی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جہاں تک امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا معاملہ ہے جو کہ ان کے ساتھ شہید ہوئے تھے، تو انہیں آپ کے ارد گرد دفن کیا گیا۔ تحقیقی اور تفصیلی طور پر ان کی قبور ہمیں نہیں ملتی، لیکن ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حائر یعنی روضہ امام حسین علیہ السلام ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ عبارت شیخ مفید کی پہلی عبارت کے خلاف ہے اور اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ بہت سے محققین اس بات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ پہلی عبارت میں واضح طور پر موجود ہے کہ تمام ہاشمی اور غیر ہاشمی شہداء کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا، جبکہ دوسری عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاشمیوں کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا، جبکہ غیر ہاشمی شہداء کو، جیسا کہ عبارت سے الگ رہا ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد مختلف اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ تیسرا قول، شہداء کے لیے 2 گڑھے کھودے گئے، ایک امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی جانب ہاشمیوں کے لیے، دوسرے اس گڑھے کے پیچھے اصحاب کے لیے۔ شیخ عبد الواحد المظفر کہتے ہیں، احادیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ شہداء کے لیے 2 گڑھے کھودے گئے، ایک امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی جانب علویوں کے لیے اور دوسرے ان کے گڑھے کے پیچھے انصار کے لیے۔ سید عبد الرزاق مکرم نے جب امام زین العابدین علیہ السلام کا کربلا میں شہداء کی تدفین کے لیے آنے کا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے لکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بنی اسد کو شہداء کی تدفین میں اپنے ساتھ شریک ہونے کی اجازت دی اور ان کے لیے 2 مقامات کو معین کیا اور انہیں حکم دیا کہ 2 گڑھے کھودیں، پہلے میں بنی ہاشم کو رکھا اور دوسرے میں اصحاب کو۔ مختلف مصادر کو دیکھنے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ واحد روایت ہے کہ جس پر اس قول کی بنیاد رکھی گئی۔ صفحہ نمبر 419، شہداء کی قبروں کے تعین کے بارے میں قول مختار۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دلائل نہیں کہ جن کی وجہ سے ان تینوں اقوال میں سے ہم ایک کی طرف یقینی طور پر مائل ہو جائیں، لیکن ہمارا جھکاؤ پہلے قول کی طرف ہے۔ یہ جھکاؤ ان روایات میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے ہوا کہ جن میں شہداء کی زیارت کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا۔ ان تمام روایات میں زائر کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ جب جناب علی اکبر کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی جانب کھڑا ہو اور تمام شہداء بنو ہاشم و اصحاب کی طرف اشارہ کرے اور ان کی ایک ہی اجتماعی زیارت کرے۔ اگر ہاشمی اور اصحاب کی تقسیم صحیح ہوتی، جس طرح دوسرے قول والوں نے یا تیسرے قول والوں نے دعویٰ کیا ہے، تو یہ تقسیم ایک مجموعے کا دوسرے سے امتیاز کی خصوصیت کی وجہ سے ہوتا۔ اس وجہ سے لازم آتا ہے کہ ان دونوں کے لیے الگ الگ زیارت ہوتی، جبکہ ایسا وارد نہیں ہوا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ صفحہ نمبر 419 ہے، عنوان ہے شہداء کی اجتماعی تدفین اور قبور کی حدود۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بنی ہاشم کے شہداء کی کم سے کم تعداد جو روایات میں بیان ہوئی ہے وہ 18 سے 40 افراد تک ہیں اور انصار کی تعداد 200 سے زائد۔ یہ تعداد یقینی ہے کیونکہ تمام اقوال میں سے یہ سب سے کم تعداد والا قول ہے، جبکہ باقی قول کثرت کی وجہ سے کی جانب جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بنو اسد نے شہداء کو شرعی طریقے سے دفن کیا تھا، نہ کہ انہوں نے شہداء کو ایسے اکٹھا کیا جس طرح سامان ضرورت کو تھیلوں میں اکٹھا کیا جاتا ہے، تو لازماً ان میں سے ہر ایک کے لیے اس گڑھے میں زری یعنی قبر کے وسط میں جو شق ہوتا ہے کھودی گئی ہوتی، جس کا عرض 1 میٹر سے کم نہیں ہوگا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی جانب مشرقی برآمدے کی 40 میٹر تک پیمائش کی جائے تو تمام مشرقی برآمدے میں ہاشمیوں کی ہی قبریں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے صحن کا کچھ حصہ بھی اس میں آ جائے، کیونکہ امام حسین کے قدموں سے لے کر مشرقی برآمدے تک کا رقبہ اگر اس سے کم نہیں تو اس مقدار سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ اب ہم شہداء کے لیے کھودے جانے والے گڑھے کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایک کے ساتھ ایک شہید کو رکھا گیا ہو تو 200 میٹر کی ضرورت ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی زری سے لے کر مشرقی صحن کی دیواروں تک اگر اس سے کم نہ ہو تو اس سے زیادہ بھی نہ ہوگا۔ اس استنباط سے ہمارے نزدیک شہداء کے مراقد کا رقبہ اس تنگ دائرے سے زیادہ وسیع ہے جو کہ رواق حسینی میں محصور ہے۔
اس پہ یقین کرنا معقول نہیں سوائے اس کے کہ ہم شرعی تدفین کو ختم کر دیں اور کہیں کہ تدفین اس طرح ہوئی کہ ایک جسد کو دوسرے کے اوپر رکھا گیا اور جس طرح دانوں کی بوریوں کو رکھا جاتا ہے۔ ایسا کہنا جائز نہیں اور محال ہے کہ امام زین العابدین نے ایسا کیا ہو، بلکہ اگر ہم اسدیوں پر اختصار کریں تو بھی محال ہے انہوں نے ایسا کیا ہو جبکہ وہ عاقل اور مسلمان تھے۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے تدفین کے عمل کی نگرانی کی اور اس کے بعد ہم ان روایات کے صحیح ہونے کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ جس میں ان اجتماعی تدفین کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ دونوں باتیں ہی اس تدفین کو شرعی بنا دیتی ہیں۔ تب ہم کہیں گے کہ اجتماعی تدفین جائز ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، پس اس کے نتیجے میں یہ قول کوئی معنی نہیں رکھتا کہ یہ تدفین کا عمل غیر شرعی ہے۔ صفحہ نمبر 420 ہے، عنوان ہے اجتماعی تدفین کی حرمت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے اجتماعی تدفین کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ وہ اس کی کراہت کے قائل ہیں، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کا فرمان ہے ایک قبر میں 2 دفن نہیں کیے جائیں گے۔ یہ حالت اختیار کے وقت کی بات ہے، جبکہ حالت اضطرار میں کراہت بھی زائل ہو جاتی ہے، جیسا کہ اگر بہت زیادہ اموات ہو جائیں دفنانے میں لوگوں کے لیے مشقت اور دقت ہو، جیسا کہ نبی اکرم سے روایت ہے کہ آپ نے احد کے دن فرمایا گڑھا کھودو اور اسے وسیع کرو اور گہرا کرو اور ایک قبر میں 2 یا 3 کو دفناؤ اور قرآن کے زیادہ پڑھنے والے کو مقدم کرو۔ آپ نے جنگ احد کے شہداء کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا۔ اس بارے میں بحث کا اختتام ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ جو سید میر حبیب اللہ ہاشمی الموسوی خوئی نے منہاج البراءہ میں لکھی ہے کہ آپ لکھتے ہیں اس کتاب میں یعنی منہاج البراءہ میں کی شرح میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب جنگ احد کے دن 2 اور 3 مقتولوں کو ایک قبر میں دفن کرتے تھے، اور اسی طرح بہت سی کتب میں آیا کہ جب ابن سعد ملعون کربلا سے چلا گیا تو بنی اسد کا ایک گروہ جو کہ غازریہ میں رہتا تھا اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی تدفین کے لیے نکلا، انہوں نے شہداء کا جنازہ پڑھا اور امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا جہاں ان کی آج قبر اقدس ہے۔ ان کے فرزند جناب علی بن حسین یعنی علی اکبر علیہ السلام کو آپ کے قدموں کے پاس دفن کیا اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب علیہ السلام کے لیے ایک گڑھا کھودا اور اس میں ان تمام کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ دفن کیا اور جناب عباس کو غازریہ کے راستے پر جہاں ان کی آج قبر اقدس ہے دفن کیا۔ یہ عمل 2 یا اس سے زیادہ میتوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کے جواز پر دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ جو کہ مدرک الاحکام فی شرائع الاسلام میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے دن انصار سے فرمایا گڑھا کھودو اور اس سے وسیع کرو اور گہرا کرو اور ایک قبر میں 2 اور 3 کو دفناؤ۔ جہاں تک دوسرے واقعے یعنی شہداء کربلا کی تدفین کا معاملہ ہے تو یہ اجتماعی تدفین کے جواز پر اس لیے دلیل ہے کیونکہ بنی اسد مسلمان تھے، بلکہ شاید وہ سب مومنین میں سے تھے۔ اگر انہیں شریعت میں اس عمل کے جواز کا علم نہ ہوتا تو وہاں ہرگز ایسا نہ کرتے اور ان پر کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 421 حبیب ابن مظاہر کی زری۔ یہ زری امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے پاس موجود ہے اور دونوں کے درمیان صرف چند میٹروں کا فاصلہ ہے۔ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو اس زری کی حبیب ابن مظاہر کی طرف نسبت کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1، کچھ ایسی نص جو اس کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ صاحب اسرار الشہادہ نے کہا کہ جو کہ پہلے ہم عرض کر چکے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام انصار کی لاشوں کی طرف مڑے اور ان کے لیے ایک گڑھا کھودا اور انہیں اس میں دفن کیا، سوائے حبیب ابن مظاہر کے، کیونکہ ان کے کچھ چچا زادوں نے ان سے انکار کیا اور انہیں شہداء سے ایک جانب الگ دفن کیا۔ سید الامین المجالی سے ثنیہ میں لکھتے ہیں کہ بنو اسد نے جناب حبیب ابن مظاہر کو امام حسین کے سر اقدس کے پاس دفن کیا جہاں ان کی آج قبر ہے، ان کی شان کا لحاظ کرتے ہوئے۔ عبد المجید بن محمد رضا حسینی الحائری الشیرازی اپنی کتاب ذخیرۃ الدارین میں لکھتے ہیں کہ ابو نعیم کتاب حیلۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ بنو اسد نے
جناب حبیب کو حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے پاس دفن کیا جہاں ان کی آج قبر ہے، ان کی شان کا لحاظ کرتے ہوئے کیونکہ وہ ان میں سے تھے اور ان کے رئیس اور سردار تھے۔ نمبر 2، اس زری کی جناب حبیب سے نسبت کے صحیح ہونے پر شیعوں کا نسل در نسل فقہ اور مراجع کے سامنے اس زری کی زیارت کرنا اور اس پر خصوصی توجہ دینے کا عمل ہے، کیونکہ یہ عمل بغیر کسی مستند کے ممکن نہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کا ایک مستقل الگ مقام ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام میں آپ کو ایک بلند مقام حاصل تھا اور آپ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب اور خواص میں سے تھے اور ان کے صاحب اسرار بھی تھے۔ آپ ان افراد میں سے تھے جنہیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے علم المنایا و بلایا تعلیم فرمایا تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے شہادت نے آپ کے مقام اور شرف اور رفعت کو مزید بڑھا دیا۔ ابو مخنف کہتے ہیں کہ جب حبیب ابن مظاہر قتل ہوئے تو اس شہادت نے امام حسین علیہ السلام کو غمگین بنا دیا اور اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی اور اپنے اصحاب کے حامیوں کی شہادت و مصائب پر صبر کر کے اس کا اجر اللہ کے پاس ذخیرہ شمار کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 422۔ حائر حسینی سے باہر 2 ذریعے۔ پہلے ہم نے حرم حسینی المقدس کے درمیان موجود ذریعوں کے بارے میں بات کی، اب واقع کربلا کے 2 مرکزی کرداروں کی ذریعوں کے بارے میں بات کرنا باقی رہ گیا ہے جو کہ حائر حسینی سے باہر واقع ہیں۔ نمبر 1 جناب عباس علیہ السلام کی ذری اور نمبر 2 جناب حور رہائی کی ذری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ ان 2 منفرد شخصیت کے حامل افراد کے الگ اور خاص مزار ہوں جن کا قبہ بلندی اور عظمت میں آسمان کو چھوئے۔ صفحہ نمبر 422 جناب عباس کی ذری۔ اس مقام کی شہرت مخفی نہیں ہے۔ جب آپ سید الشہداء کے صحن مبارک کے مشرقی دروازے سے نکلتے ہیں تو نہر القمی کے قریب موجود جناب عباس کی ذری مقدس کے اوپر نصب شدہ سونے کے گنبد کا نور آپ پر روشن ہو جاتا ہے۔ اس حال میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ انکار سے فدا، عزت سے کرامت، ثبات سے بہادری اور جمال سے جلال، ضیاء سے نور اور سورج سے چاند کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ شیخ عبد الواحد المظفر لکھتے ہیں کہ جناب ابو الفضل عباس بغیر کسی شک و شبے کے القمہ کے کنارے دفن ہے۔ یہ بات منقولات اور روایات میں متواتر ہے اور آپ کی تدفین سے لے کر آج تک شیعوں کا اسی پر عمل ہے۔ شاید سب سے قدیم نص اور عبارت جس میں جناب عباس کی قبر اقدس کے مقام کو ہمارے لیے بیان کیا گیا وہ شیخ مفید کا الارشاد میں یہ قول ہے۔ انہوں نے جناب عباس بن علی کو غازریہ کے راستے پر اسی مقام پر دفن کیا جہاں انہیں قتل کیا گیا تھا، جس مقام پر آج ان کی قبر ہے۔ شیخ مفید کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد سید مکرم کہتے ہیں، محققین اور تاریخ اور آثار کے ماہر علماء اسی بات پر چلے ہیں کہ جناب عباس کا مرقد حائر شریف روضہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں ہے، فرات کے کنارے قریب۔ تبریسی نے عالم الورا میں، سید جزائری نے انوار النعمانیہ میں، شیخ ترہی نے المنتخب میں، سید داوری نے عمدۃ الطالب میں واضح طور پر بیان کیا اور ریاض الاحزان میں اس بات کو کامل السقیفہ سے نقل کیا گیا اور سرائر میں ابن ادریس کی عبارت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، اور منتہا میں علامہ نے، شہید اول نے دروس میں، اردبیلی نے شرح الارشاد میں اور سبزواری نے الذخیرہ میں، شیخ آغا رضا نے مصباح الفقی میں شیخ مفید کا کلام بغیر کوئی کلام اعتراض کے نقل کیا ہے۔ صفحہ نمبر 423 جناب حور رہائی کی ذریع اقدس۔ یہ ذریع امام حسین علیہ السلام کے حرم سے چند کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھنے والے مورخین محققین کے نزدیک ایک ذریع کی جناب حور کی طرف نسبت یقینی طور پر صحیح ہے، خصوصاً متاخرین کے نزدیک۔ سید مکرم کہتے ہیں، آپ کا جو یہ مرقد معروف ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ سیرت مستمرہ ہے کہ اس مقام پر شیعہ آپ کی زیارت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں علماء حضرات بھی شامل ہیں۔ اس بات کی تصدیق شہید اول کی عبارت سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ الدروس کے باب مزار میں فرماتے ہیں کہ جب زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لے
جب زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لے تو اس کے بعد جناب علی بن حسین کی زیارت کرے جو کہ علی اکبر ہیں، پھر شہداء کی، اور آپ علیہ السلام کے بھائی جناب عباس کی اور جناب حر بن یزید کی زیارت کرے۔ علامہ نوری نے اللؤلؤ والمرجان میں اور اعتماد السلطنہ میں محمد حسن المراغی جو کہ عہد ناصری کے افراد میں سے تھے، انہوں نے حجت السعادہ الحجت الشہادہ میں اس سے اتفاق کیا۔ زیارت الشہداء العامہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی البحار کے باب مزار میں لکھتے ہیں کہ وہاں ہومت الشہداء یعنی گنج شہداء میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زیادہ تر یا اکثر شہداء وہاں ہیں کیونکہ جناب عباس، جناب حر ان سے باہر ہیں۔ آپ کے مرقد سے جو کرامات و نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ان سے یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ اس مرقد کی جناب حر کی طرف نسبت صحیح ہے۔ شاید ان کرامات میں سب سے مشہور کرامات وہ ہے جسے انوار نعمانیہ میں الجزائری نے نقل کیا۔ آپ لکھتے ہیں اسماعیل صفوی جو بغداد کی حکومت جب اس کو ملی تو اس نے قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ اس تک یہ بات پہنچی کہ کچھ علماء نے جناب حر پر طعن کیا کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کی قبر کھودنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو آپ کو اس حالت میں دیکھا جس میں آپ کو قتل کیا گیا اور آپ کے سر پر ایک رومال یعنی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ یہ حسین کا رومال ہے۔ جب اس کو کھولا گیا تو خون پر نالے کی طرح بہنے لگا۔ اس رومال کے بغیر خون کو روکنے کی جتنی کوشش کی گئی کامیابی نہ ملی۔ بس اس نے رومال کو اپنے مقام پر دوبارہ باندھ دیا اور حقیقت واضح ہو گئی کہ اس نے وہاں قبہ بنوایا اور اس کے لیے خادم وقف کیا اور اس کے لیے اموال وغیرہ وقف کر کے جاری کیے۔ مورخین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جناب حر کو وہاں لے جا کر دفن کرنے کا سبب کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے خاندان نے انہیں مقتل سے اٹھا کر وہاں دفن کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی ماں وہاں موجود تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ لاشوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، لاشوں کو پامال کیا جا رہا ہے، تو وہ جناب حر کو وہاں سے اٹھا کر اس مقام پر لے آئیں۔ سید مکرم نے اس قول کو بعید قرار دیا اور کہتے ہیں یہ بات بہت بعید ہے کہ ان کا خاندان انہیں اٹھا کر وہاں لے جائے۔ اس کے بعد اپنے سردار کو اس ویرانے میں درندوں کے درمیان چھوڑ دے جیسا کسی قوم و ملت میں ہوتا نہیں دیکھا گیا۔ بعض محققین کے مطابق اس مقام پر جناب حر کی زوجہ کا خیمہ تھا جہاں جناب حر کا لاشا لایا گیا اور وہ پھر اسی مقام پر مدفن ہوا۔ صفحہ نمبر 424 عنوان ہے تدفین کے عمل میں رمزی پہلو۔ یہ بات ہم جان چکے کہ اس موجودہ کیفیت کے ساتھ شہدائے کربلا کی امام معصوم علیہ السلام کے ہاتھوں تدفین میں قدرت کے عمل دخل تھا اور یہ ایک سوچے سمجھے الہی منصوبے کا نتیجہ تھا۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ اس طریقے سے مراقد شریفہ کی تقسیم کے پیچھے کیا حکمت اور وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی پیغام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا اس تدفین کے عمل میں کوئی متعین اشارہ ہے؟ یہاں اہل بیت اور انصار علیہ السلام کے باقی شہداء کے بارے میں بات کی جائے گی کہ جن کو دو طرح سے دفن کیا گیا۔ نمبر 1، اجتماعی تدفین، زیادہ تر شہداء کو اسی طریقے سے دفن کیا گیا۔ نمبر 2، ہر ایک کے لیے منفرد اور علیحدہ قبر۔ ان شہداء کی تعداد ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے اور وہ جناب عباس، جناب علی اکبر، جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب حر علیہم السلام۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جن شہداء کو مستقل طور پر علیحدہ دفن کیا گیا وہ سب کے سب ایک طریقے سے دفن نہیں کیے گئے بلکہ ان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جن کا مستقل اور علیحدہ روضہ اور حرم ہے وہ جناب عباس اور جناب حر ہیں۔ نمبر 2، جو امام حسین علیہ السلام کے روضے میں ہی دفن ہے اور ان کا الگ مزار اور روضہ نہیں، وہ جناب علی اکبر اور جناب حبیب ہیں، کیونکہ ان دونوں کی الگ الگ مرقد ہیں لیکن دونوں حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر ہی ہیں۔ اگر ہم تدفین کے اس طریقے میں موجود اختلاف کے رموز اور اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیں تو ہمارے پاس اس کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول روایات موجود نہیں ہیں جن کی روشنی میں ان رموز اور اشاروں کو بیان کیا جا سکے، لیکن اہل معرفت کے پاس جو علمی سامان ہے وہ اس تدفین کے عمل سے حاصل ہونے والے رموز اور اشارات اور حقائق اور اسرار کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ زائر جب کربلا سے باہر ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں دیگر شہداء بمئے جناب عباس کی بجائے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی تصویر ہوتی ہے۔
جب وہ شہر کربلا کے وسط میں پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں دو بلند روضہ اطہر، روضہ امام حسین علیہ السلام اور روضہ جناب عباس کی صورت آ جاتی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ باقیوں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا، اور جب زائر حرم میں داخل ہوتا ہے تو 3 قبریں اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، قبر جناب علی اکبر، قبر جناب حبیب اور قبر جو تمام شہداء کی طرف اجتماعی طور پر اشارہ کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 425، اجتماعی تدفین کے رموز۔ ہو سکتا ہے کہ اجتماعی تدفین میں یہ رمز اور اشارہ ہو کہ یہ سب چنی ہوئی ہستیاں کمال کے لحاظ سے ایک مرتبے میں رہتی ہیں۔ اس مرتبہ کو عرفا مرتبۃ الفنا فی اللہ کا نام دیتے ہیں۔ ان خواص نے اس مرتبے کے تمام درجات کو حاصل کیا، فنا فی اللہ سے لے کر فنائے افعالی سے لے کر فنائے صفاتی تک، اور فنائے صفاتی سے لے کر فنائے ذاتی تک، جو کہ فنا کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جب عارف اس درجے پہ پہنچ جائے تو ذات الہیہ مقدسہ کے علاوہ ہر موجودہ شے سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ کمال انقطاع ہے جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی مناجات میں ارشاد فرمایا، اے الہی تو مجھے اپنی طرف کمال انقطاع عطا فرما۔ ان بزرگ ہستیوں کو یہ مقام و درجہ حاصل تھا کہ وہ اپنی ذات کو ذات الہی مقدسہ کے مقابل میں کوئی اہمیت اور استقلال نہیں دیتے تھے۔ وہ ذات حسینیہ مقدسہ میں مکمل طور پر گھل گئے تھے، جو کہ ان کے نزدیک ایسا آئینہ تھا جس کے ذریعے وہ جمال ازلی مطلق کی طرف دیکھتے تھے۔ اس حقیقت پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جسے قطب الدین رواندی نے الخرائج و جرائع میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں، حسین بن علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے قتل ہونے سے پہلے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے فرزند، تمہیں عراق کی طرف دھکیلا جائے گا۔ وہ ایسی زمین ہے جس سے نبی اوصیاء نبی مل چکے ہیں۔ اس زمین کو عمورہ کہا جاتا ہے، عین سے ہے، عمورہ کہا جاتا ہے۔ تم اس زمین پر شہید ہوگے اور تمہارے ساتھ تمہارے اصحاب میں سے ایک گروہ بھی شہید ہوگا۔ وہ لوہے، تلواروں وغیرہ کے چھوئے جانے کے درد کو محسوس نہیں کریں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ تلاوت فرمائی کہ ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 ہے یہ۔ تیروں، تلواروں اور نیزوں کے لگنے کا احساس نہیں، اس لیے نہیں کہ ہوا کیونکہ جو کچھ عالم کسرات میں ہو رہا تھا انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی، اور وہ مکمل طور پر عالم واحدہ کے انوار کے مشاہدے میں مشغول تھے۔ درد کا احساس نہ ہونا ایسا معاملہ تھا کہ جس کا واقع ہونا ممکن ہے۔ قرآن مجید میں اس پر دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جب عورتوں نے انہیں یعنی جناب یوسف کو دیکھا تو انہیں بڑا حسین پایا، اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہہ اٹھی کہ اللہ پاک ہے، اللہ یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 ہے، اور پہلی والی جو آیت ہم نے پڑھی جس میں کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، اس میں آیت کا نشان اور نام نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے حاشیے میں سید کمال حیدری کہتے ہیں کہ یہاں پر عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے وقت ہاتھوں کے کٹ جانے کا درد محسوس نہیں کیا، حالانکہ وہ کمزور ترین لوگوں میں سے ہیں، بلکہ دہشت کے مارے وہ چیخ پڑیں کہ یہ بشر نہیں، اور وجد کے عالم میں انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی کریم فرشتہ ہے۔ جب متقین اپنے روحانی سربراہ کے حضور کچھ اعمال بجا لانے کے بعد اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں یعنی درد کو محسوس نہیں کرتے، تو ان بے مثال ہستیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں ایسے اصحاب کو نہیں جانتا جو میرے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی پیغام ہو جو اجتماعی تدفین کے ذریعے امام زین العابدین علیہ السلام ہم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ وہ اعلیٰ مفہوم ہے جو زائر کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی جانب کھڑا ہو کر اس طیب و طاہر مقام کی طرف دیکھے جس میں یہ شہداء دفن ہیں۔ شاید امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس مفہوم اور معنی کی تاکید کرنا چاہتے تھے جب انہوں نے اپنے شیعوں کو یہ بات سکھائی کہ جب وہ شہداء کی زیارت کریں تو اجتماعی زیارت کریں، اور ایک ہیں کہ اجتماعی زیارت کے ساتھ ان کی زیارت کریں۔ یہ زیارات معصومین علیہ السلام کے فصیح و بلیغ الفاظ پر مشتمل ہے
جو تمام کی تمام اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس کی ہم نے ابھی تشریح کی، ان زیارات کو یہاں نقل کرنے کی گنجائش نہیں۔ صفحہ نمبر ہے 427، انفرادی تدفین کے رموز۔ شہداء میں سے ایک قلیل تعداد کو انفرادی تدفین کے ساتھ مختص کیا گیا جو مرتبہ فنا کے تمام درجات سے گزر کر مرتبہ بقا بعد الفنا تک پہنچے۔ اگر ہم دینی زبان میں بات کریں تو کہیں گے کہ یہ مقام و منزلت حق اور خلق کے درمیان مختلف رنگ کے مادی و معنوی فیوز و برکات کی سفارات اور وساطت کی منزلت ہے۔ اس مقام کا حامل باب اللہ ہوتا ہے جس میں سے گزرا جاتا ہے اور اس کا نہ بجھنے والا نور ہوتا ہے جو کبھی نہیں بجھ سکتا، اور وجہ اللہ ہوتا ہے جو نہ ہلاک ہوا نہ کبھی ہوگا، اور عین اللہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور لسان اللہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ نطق کرتا ہے، اور ید اللہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پکڑ کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ آسمان کو تھامتا ہے کہ کہیں وہ زمین پر نہ گر جائے، اور زمین کو تھامتا ہے کہ کہیں وہ اپنے اہل سمیت دھنس نہ جائے۔ یہ اور اس جیسے جملے مورث دینی یعنی کتب و روایات میں آئے، اور ان کا اطلاق اس مقام پر فائز ان افراد پر ہوتا ہے، شاید اسی لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ ذریعہ بنائی گئی تاکہ وہ ایسا دروازہ بن جائیں کہ مادی اور معنوی ضرورت مند اپنی حاجات کی برابری کے لیے اس سے کھٹکھٹا سکیں، اور بلا شک و شبہ یہ اس بات کا اطلاق جناب عباس، جناب علی اکبر اور جناب حبیب ابن مظاہر پر ہوتا ہے۔ اپنے کلام کو ہم یہیں روکتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ جو کہ آخری ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جناب عباس سے متعلق بیان ہے، حبیب ابن مظاہر سے متعلق بیان ہے۔